محترم ناظرین، صحت کا سارا انحصار غذا اور دوا پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک ایک انسان کو خالص آکسیجن کی پوری مقدار نہیں ملے گی، بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی رہیں گی۔ آکسیجن کی کمی کے شکار انسان میں قوت مزاحمت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور اسے بہت سی ایسی بیماریوں کی علامتیں پریشان کرنے لگتی ہیں جو عموماً کسی بڑی بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر تحقیق کے بعد در حقیقت وہ علامات آکسیجن کی کمی کے باعث پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جس کے دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ اور دیگر مشینری 100% پورا کام کرے، اور صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جو سختیاں برداشت کر سکے، 10 سے 12 گھنٹے متواتر کام کر سکے اور جسم تھکاوٹ سے چور چور نہ رہے۔ اگر جسم کسی مرض کے بغیر ہی تھکا تھکا رہتا ہے تو یہ آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ جسم کی مشینری کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی ہر مشینری کی طرح ایندھن سے حاصل ہوتی ہے۔ جسم کی مشینری میں ہماری خوراک جلتے ہوئے ایندھن، تیل یا پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت جو سانس لیتے رہتے ہیں، یہ جسم کو آکسیجن سپلائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ جسم کو آکسیجن دینا چھوڑ دیں یعنی سانس روک لیں تو اندرونی اعضاء کا عمل فوراً رک جائے گا اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ آکسیجن کے متعلق یہ یاد رکھیے کہ جسم اپنے اندر غذا اور پانی کو تو بہت دیر تک جمع رکھ لیتا ہے، مگر آکسیجن کی ذرا سی مقدار بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ آکسیجن کی یہ کمی جو سانسوں کے ذریعے از خود یا قدرتی طریقے سے پھیپھڑوں میں جاتی رہتی ہے، کافی نہیں ہوتی۔ یہ صرف پھیپھڑوں تک رہتی ہے، جو جسم کی مشینری کو صرف رواں رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آکسیجن کو جسم کے دور دراز کونوں تک پہنچایا جائے۔ جسم کے ایسے کونے کھدروں کی تعداد لامحدود ہے۔ ہر ایک گوشے تک، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آکسیجن پہنچنا لازمی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری نظام ہضم ہے، جس میں اگر زیادہ سے زیادہ مقدار میں آکسیجن پہنچائی جائے تو یہ خوراک کے ساتھ مل کر خون میں شامل ہو جائے گی اور جسم کو تھکے تھکے رہنے سے بچائے رکھے گی۔ جلدی تھک جانے کی وجہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کام کرنا چاہتے ہیں مگر توانائی ایک مقام پر جا کر مزید کام کرنے کے لیے ساتھ دینا چھوڑ جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کا دوسرا اثر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ جسم کا نظام کچھ ایسا ہے کہ یہ گیسوں کے خانوں کو کسی نہ کسی گیس سے پر رکھتا ہے، اور یہ گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے۔ اکثر خواتین و حضرات دل پر گھبراہٹ اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کا باعث آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض افراد اس گھبراہٹ سے گھبرا کر ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا ایسی دوائی از خود ہی لے لیتے ہیں جو طبیعت میں جوش اور ابال سا پیدا کرتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھ کر کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے لیٹ جاتے ہیں اور بے وقت سونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں آرام کی نہیں بلکہ مشقت اور بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم میں آکسیجن کی مطلوبہ مقدار پوری ہو اور زہریلی گیس باہر نکلے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ زہریلی گیس ہوتی ہے۔ یہ دل اور جگر کے فعل پر بہت برا اثر کرتی ہے۔ اس سے جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ابھی تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے جسم سے خارج کر دیا جائے۔ جسم کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا واحد ذریعہ ورزش ہے، لیکن ہر قسم کی ورزش نہیں، بلکہ ایسی ورزش جس میں آپ کو زیادہ سانس لینا پڑے، مثلاً تیز چلنا، دوڑنا، ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے مڑنا، رسی کودنا، ہاکی اور فٹ بال کھیلنا۔ ایسی ورزشیں ہیں جو دل کی حرکت کو تیز کرتی ہیں، پھیپھڑے زیادہ تیزی سے سانس لیتے ہیں اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ ویٹ لفٹنگ اور اس قسم کی ورزشیں جسم کے پٹھوں تک محدود رہتی ہے، آکسیجن حاصل کرنے میں مدد نہیں کرتی، نہ دل کے فعل کو تیز کرتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسی ورزشیں کی جائیں جو پھیپھڑوں کو زیادہ سے زیادہ سانس لینے پر مجبور کریں۔ اس قسم کی ورزش کر کے ناک کے راستے آہستہ آہستہ لمبا سانس اندر کو کھینچیں، سینے کو زیادہ پھیلنے دیں۔ جب پھیلنے کی حد ختم ہو جائے تو سانس کو 3-4 سیکنڈ روکے رکھیں۔
پھر منہ کے راستے آہستہ آہستہ سانس خارج کریں۔ جب آپ سمجھیں کہ سانس خارج ہو چکا ہے تو منہ سے زور سے پھونک ماریں۔ اس طرح دور دراز گوشوں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جائے گی۔ پھر جب لمبا سانس ناک کے راستے لیں گے تو خالی گوشوں میں آکسیجن چلی جائے گی۔ انسانی پھیپھڑوں میں ہوا کی 75 کروڑ تھیلیاں ہوتی ہیں۔ ان سب کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے خالی کرنا اور ان میں آکسیجن بھرنا لازمی ہوتا ہے۔ ورزش کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل کی یہ خوبی ہے کہ جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا زیادہ توانا رہتا ہے۔ جسم میں زیادہ خون پمپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ پھیپھڑے اسے زیادہ آکسیجن دیتے ہیں جو خون میں مل کر جسم کی توانائی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب رگوں میں زیادہ خون جاتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے تو یہ ان باریک باریک نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو خون نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر قبل از وقت جھریاں پیدا ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس لیے خون میں اتنا جوش نہیں ہوتا کہ بال سے زیادہ باریک نسوں تک بھی پہنچ سکے۔ ورزش کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خون ہر ایک نس میں چلا جاتا ہے، جس سے اسے گردش کرنے اور پھیلنے کے لیے بہت جگہ مل جاتی ہے، لہٰذا خون کا دباؤ زیادہ نہیں ہوتا، یعنی بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں دیگر سوشل سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے مکسوپیتھی کے آفیشیل ویب سائٹ www.mixopathy.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شکریہ۔